السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر سکون ہو، راحت ہو اور رزق میں فراوانی ہو اور دشمنوں سے امن و سکون ہو، تو میرے ناظرین سورہ قریش یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو آپ جانتے ہیں، پوری ایک سورت کے سلسلے میں بہت ہی کم وقت میں اس کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور سورہ قریش کا یہ عمل بہترین عمل ہے جو آپ کو اور آپ کے سفر کو اور آپ کے گھر کو آفات سماویہ سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے محفوظ رکھے گا۔ میں بتا دوں، جب آپ سفر کو جائیں یا پھر آپ کا سفر مشکل ہو، ایسا محسوس ہو کہ ہمارا سفر کافی پریشانی والا سفر ہوگا، یا پھر سفر کا راستہ بالکل ناواقف انجان سا لگے، گھبراہٹ سا لگے سفر کے اندر، یا پھر گمنام سا لگ رہا ہو، یا آپ کی طبیعت سفر کی مسافت اور طوالت سے گھبراہٹ میں پڑ گئی ہو، یا آپ کے چہرے پہ پریشانی کی سی جھلک محسوس ہو رہی ہو، تو میرے ناظرین اور سامعین، گھر سے نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اور 1 مرتبہ آیت الکرسی کو بھی شامل کر لیں، پڑھ کر نکلیں، یعنی 11 مرتبہ سورہ قریش یعنی لإلاف قریش إلافہم سے لے کر اخیر تک آپ پڑھیں 11 مرتبہ سامان سفر تیار کر لینے کے بعد، اور ساتھ میں 1 مرتبہ آیت الکرسی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اخیر تک آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ میں بتاتا ہوں یہ مجرب عمل ہے، کتابوں کے اندر یہ باتیں صاف لکھی ہوئی ہیں، بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے کہ اس کو پڑھ کر نکلا کرتے تھے تو افریقہ کے جنگل کے اندر جانور راستہ خالی کر دیا کرتے تھے، اور علماء کرام اور بزرگان دین کا سواگت اور استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ اس کا اثر ہے میرے ناظرین۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، جن خواتین کے بچے پریشان حال ہوتے ہیں، آپس میں بچے جھگڑتے ہیں، ان کی ماں کچن میں کام وغیرہ کر رہی، اور وہاں مجھے تو یہ کتاب میں ہم نے جو پڑھی تو تعجب سا لگا، اس میں صاف لکھا تھا مجرب عمل اور وظیفے کے سلسلے میں، اس سورہ قریش کے سلسلے میں، جو آپ بھی تعجب میں پڑ جائیں گے، کہ خواتین حضرات اپنی کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کے باہر کھیلتے ہوئے، یا گھروں کے اندر یا مکان کے اندر یا صحن کے اندر لڑنے کی آواز آپس میں چھوٹے بچوں کی سنائی دیتی، چلانے کی آواز آئے، تو آپ جو خواتین ہیں 2 یا 3 بار سورہ قریش کی تلاوت کر لیں، پڑھ لیں، کام کرتے ہوئے کچن کے اندر یا جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ گھر میں، جھگڑا ختم ہو جائے گا، بچے چپ ہو جائیں گے۔ عجیب تعجب سی بات ہے، یہ تو کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اور تیسرے نمبر کی بات میں بتا دوں، ایک تو سفر، اور ایک جھگڑولے بچے، ضدی بچے جو آپس میں بھائی بہن میں لڑتے ہیں، ناہوش ہوتے ہیں، ان کا یہ دوسرا عمل اس سورہ قریش کے سلسلے میں۔ تیسرا عمل سنیے، جو بچے ضدی قسم کے ہوتے ہیں، روز بروز
ان کی ضدی پنی جو ہے بڑھتی جاتی ہے. شام میں سو جانے کے بعد چونک جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. تو آپ یہ کریں کہ سونے کے بعد یا سونے سے پہلے شام میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، شروع میں اور آخر میں. سورہ قریش سے شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور سورہ قریش کے پڑھ لینے کے بعد، ختم کر دینے کے بعد سورت 11 مرتبہ پھر پڑھیں درود ابراہیمی. پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں سونے سے پہلے یا سونے کے بعد. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس قرآن اور درود کی برکت سے بچہ بیچ میں روئے گا نہیں، چلائے گا نہیں، اور بالکل فائدہ نظر آئے گا. چوتھا فائدہ سنیے. چوتھا فائدہ یہ ہے، جب کوئی آپ کھانا پکاتے ہیں اور کھانا پکانے کے بعد ایسا محسوس ہو کہ مہمان زیادہ آ گئے، اب کیا کریں، اور کھانا کم بنا ہے، تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آپ سورہ قریش پڑھیں اور دم کر دیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برکتوں کا نزول ہوگا. آپ سوچ نہیں سکتے. کتابوں کے اندر ہے، علماء کا اس پر عمل بھی رہا ہے، بزرگان دین کا. اور یا پھر کوئی کھانا کھلا ہوا لے کر کے کہیں جا رہے ہیں بغیر ڈھکے ہوئے، تو آسمانی آفات سماویہ سے محفوظ رہنے کے لیے آپ سورہ قریش پڑھ کر اس پر دم کر دیں. یہ بھی آپ کا عمل کارگر ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ آفات سماویہ سے آپ بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کا وہ کھانا پکایا ہوا وہ بھی محفوظ رہے گا. اور میں بتا دوں ایک بات اور، کہ جو بچے کند ذہن ہوتے ہیں، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، شور مچاتے ہیں پڑھائی کے نام سے، تو میں بتا دوں 5واں عمل اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سورہ قریش پڑھیں 1 مرتبہ. بچے کو اسکول جانے سے پہلے نظر بد کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور سورہ قریش نظر بد سے، پوری نظر سے بھی حفاظت کا ایک یہ صورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے نیت صحیح ہو، بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے 3 مرتبہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرے 3 مرتبہ، جس سے معوذتین کہا جاتا ہے. جادو سحر نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ صورت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد 3 مرتبہ لیلاف پڑھیں، لیلاف قریش نے الاف ہی. یہ میں آپ کو 5واں عمل بتا رہا ہوں اس کے فائدے کے سلسلے میں. اور اس کے بعد کیا پڑھیں؟ یا فتاح یا علیم یا قادر، یا فتاح یا علیم یا قادر، 3 مرتبہ پڑھ کر معوذتین 2 مرتبہ، فلق اور ناس 3 مرتبہ، لیلاف قریش نے الافہم آخر تک، اور یا فتاح یا علیم یا قادر پڑھ کر 3 مرتبہ اس بچے کو دم کر دیں، پھر اسکول بھیجیں. انشاءاللہ چوکانے والا رزلٹ آئے گا. کچھ دنوں تک یہ عمل کریں. میرے ناظرین و سامعین، تمام چیزیں قرآن و حدیث کے اندر ہر مرض کی شفا موجود ہے، مگر ہمیں اور آپ کو صرف سمجھنے اور سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. ہماری عملی زندگی ایسی ہے نہیں، طرح طرح کے گناہوں والا عمل میں ہم ملوث ہیں، تو ہمارے اندر دینداری آئے کہاں سے؟ دینداری لانی ہوگی اپنے اندر بھی، اور اپنے خاندان کے اندر بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی، اپنے مکان اور دکان کے اندر بھی. میرے ناظرین اور سامعین، سورہ قریش کے بہت فائدے ہیں. امید ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کی خدمت میں
پہنچ چکی ہیں۔ میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ اسکرین پر الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، یہ مذہبی، اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی، سماجی چینل ہے، اور یہ آپ کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ دن بدن ترقی کر رہا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلے مسائل آپ تک بھیج رہا ہے، آپ کی عملی زندگی کو سدھارنے کے لیے ذکر و اذکار وظیفے بھیج رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں جو ساتھی نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔